ذات، یہ نہ سوچ کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیر صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے؟ اس قافلے جیسی ہے کہ ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ پر ٹھہرے، وہ گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، فلاں گیا ایک لکڑی لے کر کے آیا، 10 آدمی دونوں ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر کے آئے، یہاں تک کہ ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور اس سے لوگوں نے اپنی روٹیاں پکا لی۔ لوگوں نے اپنی، اسی کیسے آپ نے ایک گناہ صغیرہ کیا، دوسرا گناہ صغیرہ کیا، تیسرا گناہ صغیرہ کیا، چوتھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارے ہو گئے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو یہ کہہ کر کے گناہ صغیرہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ارے بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ ہے، بلکہ 2 چیزوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ چیز تو یہ کہ یہ کام اگرچہ ہلکا ہے لیکن فرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جو اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ مل کر کے بڑے ہو جائیں گے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع سے متعلق توبہ۔ دیکھیے جیسا کہ توبہ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم جب تک ہو سکے تقوی کو لازم پکڑنا، اللہ رب و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ہر جگہ جہاں پہنچو، درخت کے پاس ہو تب، پتھر کے پاس تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ کیوں؟ درخت اور پتھر بھی دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، طور پر اس آیت کو لوگ یاد رکھتے ہیں نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، اپنی خبریں نشر کر دے گی، اپنی خبریں ریڈیو کاسٹ کر دے گی۔ کون زمین؟ وہ کیسے کہ اے اللہ تبارک و تعالی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا۔ اگر نیک کام ہے نیکی کی گواہی ہے، اور برا کام ہے تو گواہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں کیا کہا کہ حاجی جب حج جائے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلبیہ کی آواز جس مخلوق تک پہنچے گی، جاندار ہے یا بے جان ہے، دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گواہی دے گی۔ اسی لیے ہم اور آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں، ہم 2 ساتھی ہیں، 3 ساتھی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چھوٹی بات کا اہتمام نہیں کرتے۔ دیکھیں ارے نماز کا ہی کوئی مسجد نہیں ملی، چلو چلے چلتے ہیں، چاہے نماز قضا ہی ہو جائے۔ نہیں، کہیں پر جگہ موقع ملا، صحرا کے اندر کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر کے ان میں سے ایک آدمی اذان دے اور نماز پڑھیں۔ اس اذان کی آواز جس جگہ تک پہنچے گی، وہ جگہ دن قیامت میں آپ کے لیے گواہی دے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس بندے نے تیری رضا کے لیے اذان دے کر کے نماز پڑھی ہے اور میں اس کی گواہی دے رہی ہوں۔ ہر مخلوق گواہی۔ تو یہ معمولی سی نیکیاں ہیں جسے لوگ ہلکی سمجھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی نیکی جو ہلکی اسے ہلکی سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی جو گناہ ہو اسے ہلکا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، ہر شجر اور کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو۔ کیا فرمایا؟ جو مجھے بیان کرنا ہے، وما عملت من سوء فاحدث له توبہ۔ جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، چھوٹا ہے یا بڑا تو، رات میں ہے دن میں ہے، جوانی میں ہے بڑھاپے میں ہے، کبھی بھی ہے، جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فاحدث له توبہ، تو فوراً وہاں پر تم توبہ کر لو۔
فوراً توبہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے مل کر کے توبہ کرو. اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد ہے. اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی کہیں. جس حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہلائے گی وہ حدیث؟ حدیث قدسی کہلائے گی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن غلطی کرتے